السلام علیکم جی، میں محمد سلمان صدیق یوٹیوب چینل کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں اور میں آپ کو یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم 2024 کے الیکشن کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہیں گے کہ جس کا اعلان ہو چکا ہے، مگر مجھے یہ الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں کبھی بھی منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے، اور نہ ہی کبھی ان کا ہونے کا اہتمام کیا گیا۔ ہمیشہ مینج الیکشن ہوتے ہیں۔ اس الیکشن سے پہلے تمام معاملات ڈیسائیڈ کیے جاتے ہیں کہ کس پارٹی کو اس الیکشن میں جتانا ہے، تو اسی پارٹی کو پروموٹ کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میاں نواز شریف صاحب آئے ہوئے ہیں اس کھیل میں، اور ان کو باقاعدہ طور پر سزائی ہوئی ہیں عدالتوں سے۔ اب یہ دیکھیں ہماری عدالتیں کس طرح اس کو میاں صاحب کو بری کر رہی ہیں ان میں، اور وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے اللہ تعالیٰ نے سرخرو کر دیا کیونکہ میرے اوپر یہ جھوٹے مقدمات تھے۔ ہو سکتا ہے جھوٹے ہوں، لیکن یہ بنے کیوں؟ کیسے بنے؟ ہماری عدالتوں نے ان کو مینٹین کیوں کیا؟ یہ ایک سوال ہے۔ آج ہماری عدالتیں کہہ رہی ہیں کہ یہ میاں صاحب بے گناہ ہیں۔ اب ہم کس بات پر یقین کریں کہ میاں صاحب صحیح ہیں یا میاں صاحب غلط ہیں؟ کنفیوژن ہے نا اس نظام میں۔ یہ نظام کلیئر نظام نہیں ہے۔ اس نظام نے ہمیں تباہ و برباد کر دیا کہ جب دل کرتا ہے کسی کو چور بنا دیتے ہیں، جب دل کرتا ہے کسی کو صادق امین بنا دیتے ہیں۔ آج وہ صادق امین صاحب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب انہیں عدالتوں نے ان کو یہ دیا تھا خطاب۔ اب وہ زیر تاب ہیں۔ اب میاں صاحب دندناتے پھر رہے ہیں، مگر اس دفعہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اپنی مرضی کے نتائج لینے میں کامیاب ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب عوام بھی اس سے تھک چکے ہیں کہ یہ کیا ہے، ہر الیکشن جو ہے نا جی مینج ہوتا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی کسی حد تک بے ضابطگیاں کر سکتا ہے، اس کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، مگر ایک پارٹی ہے اس کو 10,000 15,000 ووٹ ملتا ہے، اور ایک پارٹی کو 1,00,000 سے بھی اوپر ووٹ ملتا ہے۔ تو اس ڈفرینس کو وہ کس طرح مینج کر سکتے ہیں؟ ناممکن سی بات ہے۔ ہاں 10-20 ہزار ووٹوں کا فرق ہو تو اس کو نکالا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا اس وقت جو ہے نا فرق جو ہے نا الیکشن میں اتنا آ چکا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ اب مایوس بھی ہو چکی ہے اس سے۔ انہیں یہ الیکشن ملتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس وقت زیادہ رجحان پی ٹی آئی کی طرف بھی ہے لوگوں کا، حالانکہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے۔ اس نے 3 سال اور 7 ماہ میں کوئی ایسا پروجیکٹ نہیں کیا کہ ہم یہ کہہ سکے اس نے پاکستان کو ترقی دی ہے۔ اس نے بھی وہی کام کیا ہے جو سابقہ ادوار میں ہوتا آیا ہے۔ تو اس کی بھی کوئی خدمات کوئی مثالی نہیں ہے۔ اس نے بھی آئی ایم ایف سے ریکارڈ قرضے لیے ہیں۔ اس کے دور میں ریکارڈ کرپشن ہوئی ہے، کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوئی۔ اور اس میں جو عمران خان صاحب ہیں یہ بھی کوئی اتنے پرفیکٹ ثابت نہیں ہوئے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے نا، چاہے وہ بڑی چوری کرے چاہے وہ چھوٹی کرے، چوری چوری ہوتی ہے۔ اور جو بندہ اس چیز کا دعویٰ کرے کہ میں صادق و امین ہوں، اس کو تو بڑا کیئرفل ہونا چاہیے، اور اس کا اہتمام نہیں کیا خان صاحب نے۔ وہ مختلف بے ضابطگیوں میں پائے گئے۔ تو اس حوالے سے مسائل موجود ہیں اس ملک میں، لیکن عوام کا جو فوکس ہے اس وقت وہ عمران خان صاحب ہیں۔ لوگوں کی توجہ کا مرکز عمران خان صاحب ہیں۔ لوگ اس کو اپنا نجات دہندہ سمجھ رہے ہیں اس وقت۔ تو لیکن بہرحال یہ بھی وقت کے ساتھ چیزیں ساری ڈیسائیڈ ہو جائیں گی کون نجات دہندہ ہے۔
حالانکہ یہ سارے عمران خان، پیپل پارٹی، میاں نواز شریف، یہ سب اسٹیبلشمنٹ کی جماعتیں ہیں، ان کو سب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو پروموٹ کیا ہے۔ ادروائز عمران خان صاحب تو اپنی ایک سیٹ کے کینڈیڈیٹ ہوا کرتے تھے، ایک ہی سیٹ جیتتے تھے۔ اب یہ جو دوسری جماعتیں ہیں جن کو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ میں دبا کر رکھا ہوا ہے، ان کو سر نہیں اٹھانے دے رہی، تو ہمیں اصولی طور پر ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہ اصل میں اصل سیاسی جماعتیں ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ نے دبایا ہوا ہے، تو ان کو آپ کو ان کی طرف توجہ کرنی چاہیے، اور وہ جماعتیں جو آپ کے ساتھ پوری سال، پورا عرصہ آپ کے رابطے میں رہتی ہیں، وہ آپ کی جماعتیں ہیں۔ جو آپ کے دکھ میں اور آپ کے سکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں، وہ آپ کی جماعتیں ہیں۔ جو اس ملک کے مفاد کی بات کرتی ہیں، وہ آپ کی جماعتیں ہیں۔ یہ کیا سیزنل قسم کے لوگ ہیں، الیکشن آیا ملک میں آ گئے، الیکشن ختم ہوا ملک سے باہر چلے گئے؟ یہی ہماری اسٹیبلشمنٹ کا ہے، یہی ہماری عدلیہ کا ہے، یہی حال ہمارے ججز کا ہے، وہ جرنلز کا ہے۔ تو یہ سارے لوگ عجیب سے لوگ ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتا، ان کا پاکستان کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ انٹرسٹ ان لوگوں کا ہے جو اس ملک میں رہتے ہیں، جن کا باہر کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے اسی ملک میں رہنا ہے، یہیں پر مرنا ہے، یہیں پر جینا ہے، یہیں پر ان کے بچوں نے رہنا ہے، تو ان لوگوں کا انٹرسٹ ہے۔ تو ایسے لوگوں کو ہمیں منتخب کرنا چاہیے کہ جو اس ملک میں رہنا چاہتے ہوں، جن کا سب کچھ اس ملک میں ہو، اور اس ملک سے جن لوگوں کی پراپرٹیز باہر ہیں، ان کا اس ملک کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں، وہ صرف اس ملک کو لوٹنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا یہ الیکشن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، یہ الیکشن نہیں ہوگا، اس میں مرضی کے نتائج نہیں ملنے کے کچھ چانسز۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا جی، جس کو اتارا ہے عمران خان صاحب کو، اس کو اقتدار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ماحول اس کی فیور میں ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا جی، ایسے حالات میں مجھے تو بالکل یہ الیکشن جو ہے نا تھوڑے ٹائم کے لیے نہیں، بہت لمبے ٹائم کے لیے ڈیلے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کم از کم 4-5 سال تک مجھے تو اس ملک میں الیکشن نہیں اب نظر آ رہے۔ تو اس صورتحال میں ملک کو بھی بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جب سیاسی حکومت نہیں ہوتی تو بہت سے معاملات پینڈنگ ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ایک رویہ ہے کہ جی سیاسی لوگوں کے ساتھ جو ہے نا جی بات چیت کی جائے، اور ان لوگوں کے ساتھ اب یہ نگران سیٹ اپ اتنا عرصہ تو نہیں چل سکتا۔ اب دیکھیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کون سا ایسا نیا فارمولہ لاتے ہیں، کیونکہ فارمولے تو لانے کے ہم ماہر ہیں، ہم تو باہر سے وزیر اعظم بھی امپورٹ کر کے لے آتے ہیں۔ معین قریشی آیا ہے، اور ایک اور آیا تھا، شوکت عزیز صاحب آئے تھے۔ اس طرح بھی ہے، آئی ایم ایف ہمیں دیتا ہے، ورلڈ بینک بھی ہمیں دے دیتا ہے۔ ہم تو اس طرح کی طریقے سے اس ملک کو چلا رہے ہیں، اسی لیے تو یہ ملک برباد ہوا ہے۔ ہمیں عوام کو آنکھیں کھول کر رکھنا چاہیے، اور ان لوگوں کا جائزہ لیں، یہ جو ہمارے اوپر حکمرانی کرنے کی نیت سے آتے ہیں، کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، یہ کس مقصد کے تحت یہاں اقتدار کرنا چاہتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرنا چاہتے ہیں، یا اس ملک کے لیے، اس ملک کی عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے بڑی توجہ کے ساتھ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم نے جب بھی ووٹ ڈالنا ہے، ایسے لوگوں کو ڈالنا ہے جن کا تعلق اس ملک سے ہو، اس ملک کی عوام کے ساتھ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔